الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، جس وقت ہمارا ملک بلکہ ساری دنیا لاک ڈاؤن کی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، کرونا وائرس کی بیماری میں مبتلا تھا، کووڈ-19 کی وبا سے لڑ رہا تھا، اس وقت ہمارے ملک کے کچھ لیڈروں کو
سیاسی رہنماؤں کو تعلیمی پالیسی سے متعلق فکر لاحق ہو گئی، جبکہ کئی سالوں سے ہمارے ملک میں تعلیمی پالیسی موجود ہے، اس کے باوجود یہ فکر لاحق ہو گئی۔ تقریباً 450 صفحہ پر مشتمل ایک مسودہ تیار کر کے انٹرنیٹ میں ڈال دیا گیا۔ کہ ملک کے ماہرین تعلیم اسے پڑھے، اس کے متعلق رائے پیش کریں۔ تقریباً 1,00,000 ماہرین تعلیم اس سلسلے میں رائے پیش کی، اپنے آراء حکومت کے سامنے رکھا۔ پھر اس کے بعد 60-65 صفحے میں مشتمل ایک مسودہ تیار کر کے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ 29 جولائی 2020 میں اسے منظور بھی کر لیا گیا۔ بڑی عجلت میں، بڑے جلد بازی میں اس کو پاس کر لیا گیا۔ اب یہ تعلیمی پالیسی کتنی مفید ہے، کتنا مضر ہے، کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے، یا اس کے منفی اور مثبت پہلو پر بات کرنے والے کریں گے اور کر چکے بھی ہیں۔ مجھے آج صرف اتنا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی، جسے شارٹ میں NEP کہا جاتا ہے، اس سے ہماری قوم پر کیا اثر پڑے گا، ہماری قوم کے بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ انٹرنیٹ میں موجود ہے اس کا پورا ترجمہ، آپ پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں اچھے اچھے لیبل کے ذریعہ، ٹائٹل بہت اچھا ہے اس کا، بھارتیہ کلچر، نیشنل کلچر، قومی تہذیب، اس نام سے درسی کتابوں میں، اسکول اور کانوینٹ میں پڑھائے جانے والی درسی کتابوں میں اور غیر درسی اسکول اور کانوینٹ کے پروگراموں میں ایسی باتوں کو داخل کر دیا ہے جسے پڑھنے کے بعد مسلمان بچہ مسلمانیت پر باقی رہنا بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ آپ پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا ہندوؤں کی مذہبی کتاب گیتا کے اسباق ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے گا۔ سوریہ نمسکار کہنا ضروری ہوگا، وندے ماترم جیسے مشرکانہ عقائد والا ترانہ اسے پڑھنا ہوگا، دیویوں اور دیوتاؤں کے قصے کہانیاں پڑھنا اور سننا ہوگا۔ یہ لازمی جز ہے اس کا۔ ایسی باتیں داخل کی گئی ہیں جس سے مسلمان کی توحید پر ضرب ہی نہیں بلکہ مکمل توحید کو ختم کرنے کا پورا منصوبہ ہے۔ اس سلسلے میں ملک کے علماء، دانشوران قوم کے ساتھ، قوم کو کیا رہنمائی کرنا ہے، اس سلسلے میں باقاعدہ مشورے کوششیں تو ہو رہی ہیں، اور جو قانون بن کر اسکولوں میں آئے گا تو پڑھنا ہی پڑے گا، اور اس کی وجہ سے ہم اسکول اور تعلیم نہیں چھوڑ سکتے۔ تعلیم بھی ہونا ہے اور ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت بھی ہونا ہے۔ اس کے لیے تو محنتیں ہو ہی رہی ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں۔
یاد رکھیے، جو آدمی، جو قوم دنیا میں ہونے والے خیر کے کاموں میں، قوم کے لیے ہونے والے خیر کے کاموں میں حصہ لیتا نہیں بلکہ تماشا ہی بنتا ہے، یا دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے، قوم کے لوگوں کے لیے جو شر ہے اس شر کو روکنے کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں اس میں حصہ نہیں بنتا ہے، صرف تماشا ہی بنتا ہے اور اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، صرف تماشا ہی بنا رہتا ہے۔ تو ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان تماشا بن جاتا ہے، اس کا تماشا بن جاتا ہے، اس قوم کا تماشا بن جاتا ہے، اس آدمی کا تماشا بن جاتا ہے۔ اس لیے آج اس بات کو اچھی طرح سے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے خیر کے کام کریں گے، اور جو خیر کا کام ہو رہا ہے اس میں حصے دار بنیں گے۔ یہ طے کر لیں گے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ مالدار ہیں تو مالی حیثیت سے، تعلیم یافتہ ہیں تو تعلیم کے ذریعہ، شجاعت اور بہادری ہے تو شجاعت اور بہادری کے ذریعہ، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے ملک کے بچے، ہمارے قوم کے بچے جو بیکار پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کا کام کرو، ان کو پکڑ کر اسکول میں، کانوینٹوں میں، مدرسے میں داخل کرنے کا کام کرو۔ یہ بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ ہمارے قوم کے بچے بگڑ گئے، ہمارے قوم کے بچے اوباش ہو گئے، ہمارے نوجوان خراب ہو گئے، یہ بول دینا بہت آسان ہے، اس پر تبصرہ کر دینا بہت آسان ہے۔ ان بگڑے ہوئے بچوں کو یا بگڑنے والے بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، اس سلسلے میں غور کریں۔ آپ بڑے بڑے کام نہیں کرتے ہیں تو یہ چلتے پھرتے بچے جو وقت ضائع کرتے ہیں، محنت ضائع کرتے ہیں اور اپنی طاقتیں ضائع کرتے ہیں، ان کو پکڑ کر سمجھانے کا کام کرو۔ بیٹا یہ پڑھنے میں وقت لگا لو، یہ وقت اسکول میں لگا لو، یہ وقت مدرسے میں لگا لو، یہ وقت مکتب میں لگا لو، یہ وقت عبادت میں لگا لو، یہ قوم کی مدد کرنے میں وقت لگا لو۔ سمجھاؤ، ہو سکتا ہے کبھی کسی بھڑکے ہوئے اوباش لڑکے کی طرف سے جواب میں اچھا سلوک نہ ہوگا، وہ آپ کا مذاق اڑا سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کر سکتا ہے، اسے برداشت کر لو نا، قوم کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو بہرحال اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، لیکن قرآن سے ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پیچھے ایسا کیوں پڑے رہتے ہیں، دنیا کے لوگ یا قوم کے، ملک کے بعض لوگ جو کیوں ایسا ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کبھی قانون بنانا، کبھی فساد بچانا، کبھی یہ کرنا، کبھی وہ کرنا کر کے کیوں مسلمان کو پریشان کرتے ہیں، اور اس پریشانی کا علاج کیا ہے؟ قرآن کو اگر سنجیدگی سے ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دونوں باتیں ملتی ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے کیوں ہیں، اور ایسا جو کر رہے ہیں اس کا ہم تدارک، ان حالات کا مقابلہ ہم کیسے کریں، دونوں باتیں قرآن شریف میں ملتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جو ہے مردوں پر پڑھی جانے والی کتاب سمجھ کر الماری کی زینت نہ بنائیں۔ قرآن اس وقت اٹھائیں گے جب گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اسے ایصال ثواب کرنے کے لیے پڑھی جانے والی کتاب نہ سمجھیں۔ یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، یہ قرآن نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو آپ، میں مسلمان ہوں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے لوگ جو اللہ کی کتاب سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک ایک پریشانی کا حل بیان کیا۔ گزشتہ جمعہ کے سامنے عنوان شروع ہوا تھا سورۃ البقرہ،
آیت نمبر 110-111 کا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. دنیا میں بسنے والے بہت سے لوگوں کی ایک خواہش ہے، ایک کوشش ہے کہ تم کو ستا کر پریشان کر کے تم کو دوبارہ کافر بنا دیا جائے. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ان کی خواہش ہے ایمان والے ہونے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد اپنی مسلمانیت کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ کافر ہو جائیں. یہ چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، تم سے جل کر، تم سے حسد کر کے، تمہارے اوپر حسد کی وجہ سے، تمہارے اوپر جلن کی وجہ سے. اب ہمارے اوپر حسد کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا. ہمارے اللہ رب العالمین ایمان کے واسطے سے کیسی نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں جو کفار کے اندر موجود نہیں، مشرکوں کے اندر موجود نہیں. ان نعمتوں سے جلتے ہیں. میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی کیونکہ یہ روحانی بیماری ہے. یہ حسد ہمارے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے. نمازیوں کے اندر، دینداروں کے اندر، روزے داروں کے اندر، حاجیوں کے اندر، عمرہ کرنے والوں کے اندر، تہجد گزاروں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے. اس لیے میں نے حسد کرنے کے نقصانات بھی آپ کے سامنے بیان کیا. حسد سے بچنے والے اللہ کے نبی کتنا مقبول ہیں یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ایک روایت پر بات ختم ہو گئی تھی، ادھوری رہ گئی تھی. وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے لیے کیا رہنمائی فرماتے ہیں اسے پیش کروں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایک آدمی اس طرف سے آئے گا، اسے دیکھ لو وہ جنتی ہے. کتنی بڑی بات ہے، دنیا میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے. اسے دیکھ لو وہ جنتی ہے. ہماری نگاہیں پورے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری نظریں مسجد کے دروازے پر اٹک گئی، دیکھیں کون داخل ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر سے، اس کے داڑھی پر سے وضو کے پانی کے خطرات ٹپک رہے تھے، اور ایک ہاتھ میں جوتا تھا اور سلیقے سے ایک جگہ جا کر رکھا، جہاں چوہے چھوڑ کر نہیں گیا، جسے ہم لوگ جہاں چوہے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، سلیقے سے ایک جگہ جا کے رکھے. پھر آ کر نماز میں مشغول ہو گئے. پھر دوسرے دن ایسا ہی واقعہ پیش آیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اس طرف سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اسے دیکھ لو. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دوسرے دن بھی اس مجلس میں موجود تھا، دوسرے دن بھی وہی شخص اسی طریقے پر داخل ہو رہا ہے. پھر تیسرے دن میں ایسا واقعہ پیش آیا تو میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، یہ جذبہ پیدا ہوا میں اس آدمی کے پیچھے چلوں، دیکھوں اس کے اعمال کو، اس کے کاموں کو دیکھوں وہ کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. پیچھے پیچھے چلا، ان کے گھر تک پہنچا، ان سے درخواست کی میں تمہارے گھر میں 3 دن تک مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہیے. یہ بات اس زمانے میں بہت عام تھی. اس طرح لوگ مسافر یا پریشان حال آدمی کسی سے بھی کہہ لیتا، لوگ بھی سادے تھے، آسانی سے اس کی اجازت دے دیتے تھے. اب ان سب باتوں کا تصور تک ہمارے درمیان نہیں ہے. ہمیں آ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں تمہارے گھر میں 3 دن رہ جاتا ہوں، مجھے رہنے کی اجازت دے. اس کا تصور ہی ختم ہو گیا. ہم نے مہمان نوازی کو مشکل بنا لیا. بہرحال
وہ 3 دن تک رہے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی بیان ہے کہ میں ان کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتا رہا, ایک ایک حرکت و نقل کو دیکھتا رہا کہ وہ کیا کرتے ہیں, کون سا ایسا عمل ہے. فرماتے ہیں رات ہوئی وہ سو گئے, دن ہوئے تو بیدار ہوئے, پھر رات ہوئی تو پھر سو گئے, دن ہوئے تو بیدار ہوئے. ہم جیسا کام کرتے ہیں وہی کام وہی کر رہے ہیں, کوئی خاص عمل ان کے اندر میں نے نہیں دیکھا. بس ان کے ساتھ چلتے پھرتے ساتھ میں رہتے ہوئے ایک دو باتیں ایک طرح نمایاں معلوم. ایک بات کیا تھی, وہ زبان خیر کے لیے ہی کھولتے تھے, شر کے لیے نہیں کھولتے تھے. زبان کھولتے تو اچھی بات کھولتے, نہیں تو زبان بند رکھتے تھے. دوسری ایک بات یہ دیکھیں کہ بستر میں جانے سے پہلے کچھ دیر اللہ کا ذکر کر لیتے تھے. بستر میں سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیتے تھے. یہ 2 باتیں دیکھیے, اور یہ 2 باتیں میرے لیے کوئی بڑی نہیں معلوم. میرے دل میں ان کی سلسلے میں کہیں حقارت نہ پیدا ہو جائے, کون سا بڑا عمل کر رہا ہے یہ, حقارت نہ پیدا, اس لیے میں فوراً اسی وقت وہ صحابی ساتھی سے پوچھا, بھائی اصل بات یہ ہے کہ مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, کوئی پریشانی بھی نہیں تھی آپ کے گھر میں رہنے کی, بس میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا, اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی. میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں آپ کو دیکھوں کہ کون سا عمل آپ کے پاس ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے. بس یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا. 3 دن تک آپ کے ساتھ رہا کہ کوئی نمایاں عمل میں آپ کے پاس نہیں دیکھا. اس سے پہلے کہ مجھے آپ سے متعلق کچھ حقارت ذہن میں پیدا ہوئے, اس لیے میں آپ کو سوال کر لیا ہوں, کیا بات ہے کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی. وہ صحابی رسول ان کی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی بات کو سنتے رہے. اس کے بعد کہا, آپ نے جو دیکھا وہی میرا عمل ہے, کوئی نیا کوئی دوسری بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی تو یہ میری سعادت مندی کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں میں مایوس ہو کر وہاں سے واپس آ رہا تھا تو پھر مجھے وہ آدمی اشارے سے بلائے, کہا دیکھو اور ایک بات میرے اندر ہے, وہ یہ کہ میں جب سے مسلمان ہوا اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی انسان کے لیے حسد میں نہیں کیا. میرے دل میں کسی کے لیے حسد کے لیے جگہ نہیں. میرے سامنے بہت سے لوگ مالدار بنتے گئے, میرے سامنے بہت سے لوگ کی شہرت ہوتی گئی, بہت سے لوگوں کو عزت ملتی گئی, بہت سے لوگ اچھے ہوتے رہے, لیکن ان میں سے کسی کے لیے بھی میرے دل میں حسد نہیں پیدا ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ فرماتے ہیں یہی ایک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی. روایتوں میں آتا ہے وہ صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے, عشر مبشرہ میں سے. یہ ہمارے اندر بھی یہ روحانی بیماری جسے کہا جاتا ہے اسے ختم کرنا. جیسے معلوم ہوا ہم کو کہ ہم کو فلاں کے ساتھ حسد ہو رہا ہے, فلاں کے ساتھ جلن ہو رہی ہے, فلاں کی عزت پر, فلاں کے علم پر, فلاں کے مال پر, فلاں کی پراپرٹیوں پر, فلاں کی خوبصورتی پر, فلاں کی شہرت پر جلن پیدا ہو رہا ہے, توبہ کریں, اس سے استغفار کریں. میں نے بتایا اس گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے حسد سے بچنے کے لیے کیا کیا عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال حسد ایک ایسی بیماری ہے جو مسلمان کرتا ہے تو اس کے ایمان کو غارت کر دیتا ہے, اس کی نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے. شیطان نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام کا, خود اس کا اپنا نقصان کیا اور ساری انسانوں میں حسد کی بیماری کو عام کر دیا, سارے انسانوں کو بہت بڑے مصیبت میں پھنسا دیا. حضرت عبداللہ بن ابی سلول مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا تو آپ کو معلوم ہے یا پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو حاسدین منافقین کے طرف سے جتنا نقصان ہوا, قسم خدا کی اتنا بڑا نقصان پکے کافروں سے نہیں ہوا, پکے مشرکوں سے نہیں ہوا, جو 2 رنگی والے لوگ تھے عبداللہ بن ابی سلول جیسے.
یہ حسد کی بنیاد پر وہ دو رنگی والے بنے تھے، وہ بھی گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی. دو رنگی والے منافق جو بنے تھے، ان کے طرف سے جتنا بڑا نقصان ہوا وہ اسلام کو اتنا بڑا نقصان کسی سے نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے آج آپ کے ملک میں ہو یا دنیا میں آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کی جان و مال پر، عزت پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی وجہ حسد ہی ہے. حسدن من عند انفسہم. اتنا ستاؤ، اتنا ستاؤ، اتنا ستاؤ، اتنا پریشان کرو کہ وہ پریشان ہو کر مسلمان خود اپنے مذہب کو چھوڑ کر کافر ہو جائیں. نہیں تو ایسی پالیسیاں بناؤ، ایسے قانون بناؤ کہ اس کی وجہ سے وہ مسلمان رہے تو صرف نام کی مسلمان رہے، ایمان اور دین کے دل سے نکل جائے، زندگیوں سے نکل جائے. حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. ایسا بھی نہیں کہ وہ لوگ جانتے نہیں حق کیا ہے. جو لوگ ستا رہے ہیں، جو لوگ پریشان کر رہے ہیں، جو قسم قسم کی پالیسیاں بنا کر ملک میں یا ساری دنیا میں پریشان کر رہے ہیں، ان کے رہبروں کو، ان کے لیڈروں کو حق کیا ہے معلوم ہے. اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں مسلمانوں کا مذہب سچا مذہب ہے. حسد میں آ کر، لالچ میں آ کر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا عمل ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان حالات کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ وہ قانون بنا کر، پالیسیاں بنا کر، مختلف قسم کی پالیسیاں بنا کر پریشان کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ پہلا تو اللہ تعالیٰ حکم دیا فاعفوا واصفحوا. ان کے غصہ دلانے سے، ان کے حملے کرنے سے، یا ان کو تکلیف پہنچانے سے، یا ان کے ظلم کے پہاڑ ڈھانے سے تم مشتعل نہ ہو جاؤ، بھڑک نہ جاؤ. کیونکہ مشتعل ہو جاؤ گے، بھڑک جاؤ گے، ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرو گے، تو پھر حق کو ان تک پہنچا نہیں سکتے جو ابھی جن کے گھروں تک حق نہیں پہنچ سکا ہے. ایک تو نقصان یہ ہوگا. دوسرا، یہ ٹکراؤ کہ ہماری صورت کو ان معصوم لوگ، ان جاہلوں کے سامنے پیش کر کے کہیں گے دیکھو یہ مسلمان مٹھی پر ہے، پھر کیسا تمہارا مقابلہ کر رہا ہے، کو کچلتا اور بھی ان کو تیار کریں. اس لیے قرآن نے کہا فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، نظر اندازی سے کام لو. ان کے اس عمل پر توجہ سے کرنا کیا ہے تم کو؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط پیدا کرنا ہے. کیسے تعلق پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ایک اس کا سیدھا ترجمہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. 100% یہ بات صحیح ہے. 100% مسلمان نمازی بن جائیں. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان بوڑھے، مسلمان نوجوان، سب کے سب 100% نماز بن جائیں، نمازی بن جائیں. ایسا نہیں جب یاد آیا تب پڑھ لیے، جب دل مانا تب پڑھ لیے، ظہر کی پڑھ لیے، فجر کی چھوڑ دیے، عصر کی پڑھ لیے، مغرب کی چھوڑ دیے. 8 دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیا، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا، سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیے، 2 مرتبہ پڑھ لیے. کوئی گھر میں مر گیا تو جنازے کی نماز پڑھ لیے. یہ نمازی نہیں ہے. اللہ کے دربار میں نمازی شمار ہوتے ہی نہیں ہے. نمازی تو وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. مساجد میں لوگ فجر کی نماز میں ایسے رہے جیسے جمعہ میں اور عیدین میں رہتے ہیں. تب چل کر 100% نمازی ہوں گے، تب چل کر اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز مکمل طریقے سے، ٹھیک طریقے سے قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، پوری طرح سے زکوٰۃ نکالیں. امت کے مالدار، ایسا نہیں کہ کچھ مال کی زکوٰۃ نکال لیے، کچھ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کچھ 1000 روپے زکوٰۃ دے دیے. نہیں،
بلکہ مکمل اپنے مال کی زکات حساب لگا کر نکالے. تمہاری زکات سے غریبوں کی غربت دور ہوگی، بھوکوں کو کھانا ملے گا، ننگوں کو کپڑے ملیں گے، بیواؤں، یتیموں، محتاجوں، حاجت مندوں کو رہنے کے لیے انتظام ہوگا، زندگی گزارنے کا انتظام ہوگا، غریب بچوں کی شادی کا انتظام ہوگا، غریب بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہوگا، یہ تمہاری زکات سے. تو قرآن نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، 100% نماز پڑھو، 100% زکات ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا. یہ تو آپ نے سنا بہت مرتبہ. دوسرا، اسی کے ذیل میں، اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز والا مزاج اپنے اندر پیدا کرے. میں ابھی بتاؤں گا نماز والا مزاج کیا ہے. زکات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ زکات والا مزاج اپنے اندر پیدا کرے. وہ لوگ تمہیں مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے تعلق پیدا کرو، اور اس کے بعد تمہاری اپنی تربیت نماز کے ذریعے، زکات کے ذریعے پیدا کرو، بناؤ. کیا کرتی ہے نماز؟ نماز تمہارے اندر کیا تربیت پیدا کرتی ہے؟ زکات تمہارے اندر کیا تربیت پیدا کرتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ نماز والا مزاج اپنے اندر پیدا کرے. نماز والا مزاج کیا ہے جی؟ نماز والا مزاج یہ ہے کہ نماز نمازی کو وقت کا پابند بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ وقت کا پابند بناتی ہے. کوئی نماز بے وقت نہیں ہوتی. نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط وقت کا ہونا ضروری ہے. نمازی کو نماز کے ساتھ ساتھ یہ تربیت دی جاتی ہے جیسے تم نماز میں وقت کے پابند ہو، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر کام میں وقت کے پابند بنو. وقت کو ضائع نہ کرو، وقت کی اہمیت جانو. سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے وقت. وقت ہوتا ہے تو سونا بھی، جواہرات بھی، چاندی بھی، سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. وقت نہیں، وقت کو ضائع کر دیا اپنے جوانی میں، وقت کو ضائع کر دیا پڑھنے کے زمانے میں، وقت کو ضائع کر دیا ہنر سیکھنے کے زمانے میں، وقت کو ضائع کر دیا تم نے مال پیسہ بنانے کے زمانے میں، وقت کو ضائع کر دیا اپنی صحت بنانے کے زمانے میں. تو پھر وقت چلے جانے کے بعد وقت دوبارہ پلٹ کر آتا نہیں. کوئی برا یہ سوچے کہ میری جوانی دوبارہ لوٹ کر آ گئی تو میں اس جوانی میں جو جو کام میرے رہ گئے تھے پورے کر لو. آتی کیا جوانی؟ رونے کے سوا کوئی سے نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی دانشور سے پوچھا گیا سب سے زیادہ چالاک، سب سے زیادہ محنتی آدمی کون ہے؟ تو اس سے جواب سادہ دیا، وقت میں جو کام ہے اسے کر لیا جائے. وقت گزر جانے کے بعد وہی کام کے لیے جو 10 منٹ کا تھا، 10 منٹ کے کام کو تم 10 گھنٹے میں کرو گے تو وہ کامیابی کے ساتھ کام نہیں ہوگا جو وقت میں کرنے سے حاصل ہو سکتا تھا. کتنے لوگ ہاتھ ملتے رہتے ہیں، ذرا جوانی میں کما لیا تھا کتنا اچھا رہتا تھا، ذرا جوانی میں میں کیا کرا گراپٹا بنا لیا تو کتنا اچھا رہتا تھا، ذرا جوانی میں وقت ضائع کرے بغیر کر لیا تو کتنا اچھا ہوتا تھا. جوان کتنے جوان کتنا افسوس کرتے ہیں، ذرا بچپن میں پڑھنے کے زمانے میں پڑھ لیا ہوتا تو کتنا اچھا رہتا تھا. آتا کیا وقت پلٹ کر دوبارہ نہیں آتا. نماز آپ کو، نمازی کو یہ سکھاتی ہے کہ نمازی وقت کا پابند بنے. یہ نماز کا مزاج ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ تو نماز تو پڑھتے ہیں، آج تک نماز والا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کو سوچا بھی نہیں. نماز کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی تاکید اسے کی جا رہی ہے اسے سوچا بھی نہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ وقت کا لحاظ اسے کرنا ہے، وقت کی اہمیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. آج ہم لوگ اس پوزیشن میں ہیں، افسوس کر رہے ہیں. ہمارے باپ دادا لال قلعہ بنانے کے بجائے، تاج محل بنانے کے بجائے، بڑے بڑے
म्यूजियम बनाने के बजाय, अजायबात बनाने के बजाय हमारे बच्चों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियां बना देते तो कितना अच्छा होता। अफसोस करते हैं, क्या वो फर्क कर आएगा? वो वक्त बनाने के लिए चला गया। तो नमाज का मिजाज ये है कि नमाजी वक्त का पाबंद बने, बच्चा भी, बूढ़ा भी, मर्दे भी, औरतें भी, काम करने वाले भी, मालिक भी, नौकर भी, सबके अंदर वक्त की पाबंदियां है। नमाज का मिजाज। दूसरा नमाज वाला मिजाज, नमाजी नमाज को क्या सिखाती है? इताअत और फर्मा बरदारी। नमाज के मिजाज में इताअत और फर्मा बरदारी। नमाजी नमाज पढ़ता है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है। इमाम जब रुकू करे सब रुकू करें, इमाम जब सजदा करे सब पीछे वाले सजदा करें। इमाम जब अत्तहियात में बैठे तो सब अत्तहियात में बैठे। इमाम जब सलाम फिरता है तो सब सलाम फिरे। अब कोई आदमी ये कहे कि नहीं, इमाम साहब तो सजदे में चले गए, रुकू में चले गए, मुझे क़याम में क़िरात करने में मजा आ रहा है, मैं सूरह कहफ पढ़ ले, वो खड़ा रहता है। मैं सूरह कहफ पढ़ ले, खड़ा रहता, मुझे मजा आ रहा है कुरान पढ़ने में। इमाम रुकू को चले गए, उसकी इताअत नहीं किया। अब ये सूरह कहफ कुरान ही पढ़ रहा है नमाज में, क्या उसकी नमाज हो जाएगी? वक्त का वली, कुतुब, अब्दाल, बादशाह कौन भी हो, इमाम के पीछे पढ़ता है तो इमाम जैसे रुकू में जाता है आपको भी रुकू में चले जाना है। ये इताअत और फरमाबरदारी नमाज तुमको सिखाती है, जिंदगी के हक छोड़े। और इताअत और फरमाबरदारी की बरकत से, नमाज वाले मिजाज की बरकत से इत्तिहाद का सबक भी मिलता है, इत्तिफाक का सबक भी मिलता है। आज लोग हालात का मुकाबला करने के लिए, मुसलमानों की पोजीशन को दुरुस्त करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तंजीमें बनाते हैं। अल्लाह उन तंजीमों में बरकत अता फरमाए, उनको कामयाब फरमाए। लेकिन देखते ये है कि उनकी तंजीमें कामयाब नहीं होती, झगड़े फसाद हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। वजह क्या है? अमीर की इताअत नहीं है। एक आदमी को बड़ा बनाकर, एक आदमी को रहनुमा बनाकर उसकी इताअत करने के लिए कोई तैयार नहीं। ये तंजीमें जरी बहुत तश्कियों के बाद, बहुत मेहनतों के बाद जो बनी थी, ओहदे के तकसीम में लड़कर पूरा खत्म हो जाता है। वैसे करके बन भी गया ओहदा, कोई आदमी जबरदस्ती से अमीर बन भी गया तो उसे मानने के लिए कोई तैयार नहीं। मान लिया तो सिर्फ जाहिरन मान लिया, अंदर से मानने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से पूरी कौम मुश्किल है। हमारे कोई रहबर आज तक नहीं बना है, हम किसी को अपना रहबर माने ही नहीं है इज्तिमाई एतबार से। ये नमाज का मिजाज ये है कि नमाज में इमाम की इताअत का हुक्म देकर ये तालीम देती है नमाज, ये तरबियत करती है नमाज नमाजियों को। तुम्हारे घर के अंदर एक अमीर चाहिए, तुम्हारे खानदान के अंदर एक अमीर चाहिए, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर एक अमीर चाहिए, तुम्हारे कौम के अंदर एक अमीर चाहिए, तुम्हारे मुल्क के अंदर एक अमीर चाहिए। उसकी बात मानकर चलो। कभी मिजाज हमारी तंजीम के बड़े के मिजाज के मुताबिक हमारा मिजाज नहीं बनेगा। हम उसे बोलते हैं एक बात, तो हमारी बात सुनता नहीं है तो एडजस्ट कर ले जरा। जैसे नमाज में खड़े हैं, इमाम साहब सजदे में चले गए, हमको जाने को उससे नहीं दिल कर रहा है तो खड़े जाते हैं क्या? हम चले जाते ना फौरन। वैसा अमीर बन गया है, बना दिया गया, उसकी इताअत करो, फरमाबरदारी करो, इत्तिहाद पैदा होगा, इत्तिफाक पैदा होगा खानदान में, मोहल्ले में, मुल्क में, कौम के अंदर। नमाज की तरबियत देती है कि नमाज वाला मिजाज अपने अंदर पैदा करे। नमाज वाला मिजाज ये है कि उसके अंदर, नमाजी के अंदर इताअत और फरमाबरदारी हो, उस कौम के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक हो। नमाज वाला मिजाज। और एक तालीम देती है आपको नमाज में आप खड़े हैं, कोई लायानी काम नहीं कर सकते, आप बेकार काम नहीं कर सकते। नमाज में खड़े खड़े बगैर जरूरत उठाकर दाढ़ी खुजा रहा है, सर खुजा रहा है, पैर खुजा रहा है,
یہ لایانی کام ہے. یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے نماز میں. خامخواہ ٹوپی سیدھا کر رہا ہے, خامخواہ کپڑے سیدھے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں نا, سجدہ جا کے اٹھتے ہو پیر کپڑے کا دامن درست کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. کپڑا جھلڈی ہوگا نا, اتاچ نہ ہو جانے دو. ٹوپی بھینگی ہے, بھینگی رہ جانے دو. حتیٰ کہ منہ کھلتا نا, جمائی آتے نا, اس وقت بھی کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا. تو نماز میں بیجا حرکتیں کرنے سے, لایانی کام کرنے سے, بیکار کا کام کرنے سے روکا گیا. تو نماز یہ تربیت دیتی ہے, نماز یہ تربیت دیتی ہے نمازی کو کہ وہ لایانی کام بھی اپنی زندگی میں نہ کرے, لایانی کام, بیکار کام نہ کرے. اب بولو کتنے لوگ ہیں جو بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے 90% لوگ بیکار ہیں, 80% لوگ بیکار ہیں. بیکار کاموں میں, بیکار ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے, بیکار گپ شپ کر رہا ہے, بیکار محلے میں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے, بیکار ادھر سے ادھر جاتا رہتا ہے. نوجوانوں کا حال یہ ہے, بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ابھی 14 فروری ایک بیکار کام ہونے جاتا ہے, اسے یوم عشاق, یوم محبت, ویلنٹائن ڈے بولتے ہیں اسے شاید, وہ کرتے ہیں. کتنا بڑا بیکار کام ہے. اس سے پہلے چاکلیٹ ڈے, اس سے پہلے روز ڈے. کتنا بڑا بیکار کام ہے. آپ کو میں اس کے شرعی حکم بتاتا ہوں, سن لو. یہ صرف غیر مسلم نہیں کرتے ہیں, مسلمان نوجوان بھی کرتے ہیں, کالج میں پڑھنے والے بھی کرتے ہیں, اسکول میں پڑھنے والے بھی کرتے ہیں. بہت ہی بے حیائی والا کام ہے. ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی کو چاکلیٹ دیتا ہے, پھول دیتا ہے, اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے, اور اس میں ایک تہوار کی طرح خوشیاں مناتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا تو دور کی بات ہے, زنا تو دور کی بات ہے, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ آپ کا یوم محبت آپ کو زنا سے قریب کیا, زنا میں مبتلا کرتا ہے. نامرد ہی ہوگا جسے نوجوان لڑکی آئے اور اسے بوس کنار کرے, اسے گلے لگائے, اسے کچھ بھی حرکت ہی نہ ہو, اس کے جذبات نہ بھڑکتے ہو, اور یہ کام اس دن ہوتا ہے. ذرا سوچئے بھائی, اللہ حفاظت فرمائے. تمہاری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کوئی کرتا ہے, تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کوئی کرتا ہے, تو کیا تمہارا خون نہیں بھڑکتا؟ تم یوم محبت میں, یوم عشاق میں, ویلنٹائن ڈے میں تم کسی کی بہن کو پھول دے دو, کسی کو تم روز گلاب دے دو, اسے چاکلیٹ پیش کرو, اس کے سامنے محبت کے اظہار کرو, تو اس کے بھائی کو جلے گا نہیں, اس کے بھائی کو غصہ نہیں آئے گا, اس کی اہمیت نہیں بڑھے گی. کیسے مسلمان ہو کہ تم جس چیز کو تم نہیں پسند کرتے دوسرے کے لیے کیسے پسند کر لیتے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے اسی بات کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ہم جب یہ نہیں پسند کرتے, ہماری بیٹی کو, ہماری بہن کو کوئی بے حیائی سے کسی جگہ پر لے جا کر روز پیش کریں, گلاب پیش کریں, چاکلیٹ ڈے میں چاکلیٹ دیں اور محبت کا اظہار کریں, جب ہم نہیں پسند کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کر لیتے؟ وہ دوسرے کی بہن نہیں ہے کیا؟ دوسرے کی بیٹی نہیں ہے؟ حرام کام ہے یہ. اور ایک بات سن لو, اس دن جو ایک تحفے ہدیہ ایک دوسرے کو تبادلہ جو کیا جاتا ہے نا, اپنی رضامندی سے جو تم کرتے ہو, حرام ہے یہ بھی, ناجائز ہے یہ بھی. شادی سے پہلے یہ لڑکی یہ لڑکا جو ایک دوسرے کو ہدیہ دیا جاتا ہے, یہ زنا کے لیے رشوت ہے. کیا ہے یہ؟ زنا کے لیے رشوت ہے. یا اس طرح اور آگے بڑھ کر کہا تو زنا کی مزدوری ہے, اجرت ہے اس کی. شرم آنی چاہیے وہ عورتیں جو اجنبی لڑکوں سے ہدیہ اور تحائف قبول کرتے ہیں, گفٹ قبول کرتے ہیں. تو بہرحال بات چل رہی تھی نماز والے مزاج. نماز والا مزاج آپ کو یہ سکھاتا ہے
کہ تم لا یعنی کام نہیں کر سکتے، بیکار کام نہیں کر سکتے۔ نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ وقت کا پابند بنے۔ نماز والا مزاج آپ کو سکھاتا ہے کہ تم اطاعت و فرما برداری کریں اپنے بڑوں کی۔ نماز کا مزاج یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق ہو۔ یہ نمازیں جو میں بھی اور آپ جمعہ میں جو پڑھتے نا، مل کر پڑھتے ہیں، ایک دن میں 5 مرتبہ یہاں جمع ہوتے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ یہاں جمع ہوتے ہیں، عیدگاہوں میں سال میں 2 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، صاحب استطاعت لوگ حج میں لاکھوں کے تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں، یہ اعمال گھر میں بھی ہو سکتے تھے، یہ اعمال گھر میں بھی ہو سکتے تھے، لیکن ایک جگہ جمع کر کے نماز آپ کو یہ میسج دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ جیسے تمہارے جسم جمتے ہیں تمہارے دل بھی اس طرح جمے۔ نماز والا مزاج اپنے اندر پیدا کرے، پھر چل کر نماز جو کہا گیا اقیم الصلاۃ۔ لوگ کہیں گے کہ اتنے بڑے مسائل کے لیے حضرت کتنا آسانی سے بول رہے نماز پڑھو بول کے۔ میں نہیں بولا، اللہ بول رہا ہے۔ ان سب مسائل کا حل کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ نماز کیسا پڑھو؟ نماز والے مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کے ساتھ۔ ذرا سوچو، جس قوم کے نوجوان، جس قوم کے لوگوں کے اندر وقت کی پابندی ہے، جس قوم کے اندر اطاعت اور فرما برداری ہے، جس قوم کے اندر اتحاد ہے، جس قوم کے بچے لایانی کام نہیں کرتے، بیکار کام نہیں کرتے اور اپنی تربیت میں وہ پڑھتے ہیں اور نیک بنتے ہیں، تو کیا اس قوم کو کوئی انگلی اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ کیا ان قوم کے نوجوانوں کو کوئی موب لنچنگ کر سکتا ہے؟ کیا اس قوم کی عورتوں کی عصمت دری کی جا سکتی ہے؟ نماز پڑھنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ نماز والا مزاج اپنے اندر پیدا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ایک 5 منٹ زیادہ ہو جائے گا، ذرا برداشت کر لیجئے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ والا مزاج اپنے اندر پیدا کرے۔ زکوٰۃ والا مزاج کیا ہے جی؟ مالدار اپنے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کا اپنے مال سے 40واں حصہ نکالے، نکال کر وہ دریا میں ڈال دیا، وہ نکال کر کسی جگہ پر پھینک دیا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیا؟ نہیں، اسے زکوٰۃ دینے والے سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری زکوٰۃ کے ذریعہ غریب کی بھوک کو مٹاؤ، غریب کی ضرورت کو پوری کرو، حاجت مند کی حاجت کو پوری کرو، بیماروں کے علاج میں استعمال کرو، بے شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کی نکاح میں انتظام کرو۔ یہ تمہارے زکوٰۃ کے ذریعہ جو قرض دار ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت شکلیں پیدا کرو۔ یہ زکوٰۃ کے ذریعہ جو بچے پڑھ نہیں پا رہے ان کی تعلیم میں خرچ کرو، بیواؤں، یتیموں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کو دو۔ تو زکوٰۃ کے ذریعہ زکوٰۃ والا مزاج یعنی غریبوں کی، حاجت مندوں کی ضرورت کو سمجھنے اور ان کے اندر ہمدردی پیدا کرو، ان کے لیے اپنے اندر ہمدردی پیدا کرو۔ یہ زکوٰۃ والا مزاج ہے۔ جس قوم میں یہ خوبیاں ہوں، جس قوم میں یہ خوبیاں ہوں، جس قوم کی اس طرح تربیت کی گئی ہو، تو کیا ان کو کوئی ڈرا سکتا ہے، کوئی دھمکا سکتا ہے؟ میرے عزیز و بزرگوں، یہ بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ہم عالمی پیمانے میں کام کرنا چاہیے، ہمارے اندر استطاعت ہم نہیں کر سکتے۔ ملک کی پیمانے میں ہم یہ کام کرنا چاہیے، ہم نہیں کر سک رہے۔ کم از کم اپنے محلے میں کرو نا، اپنے محلے میں کرو، اپنے خاندان میں کرو، اپنے گھر کے اندر کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز کے ساتھ نماز والا مزاج اپنے اندر پیدا کرو، زکوٰۃ دینے کے ساتھ زکوٰۃ والا مزاج اپنے اندر پیدا کرو۔ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی NEP کے سے متعلق مجھے بات کرنی تھی، میں کر نہیں سکا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس عنوان پر آپ کے سامنے بات کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز والا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ والا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔